کیا گیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سورہ الاخلاص مکی دور میں ہی نازل ہوئی، لیکن پھر بھی علماء کی اپنی اپنی تحقیق ہیں۔ کچھ علماء کے مطابق سورہ الاخلاص مشرکین مکہ کے ان سوالوں کے جواب میں نازل ہوئی جو سوال انہوں نے اللہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، جیسے کہ مکہ کے ایک شخص عامر بن طفیل نے مذاق اڑاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کس چیز کی طرف بلاتے ہیں؟ کیا وہ سونے سے بنا ہے یا چاندی سے یا لوہے سے؟ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ہجرت کے بعد مدینہ کے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیں آپ کا رب کیسا ہے؟ اس نے فرشتوں کو نور سے، آدم کو مٹی سے اور آسمان کو دھوئیں سے بنایا، تو آپ کا رب کس چیز سے بنا ہے؟ اسی طرح نجران کے عیسائیوں کا ایک گروپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، انہوں نے بھی ٹھیک ایسا ہی سوال کیا۔ ہر کوئی ایک جسمانی تعارف چاہتا تھا، کیونکہ وہ ایسے معبودوں کے عادی تھے جو پیدا ہوتے تھے، جن کے خاندان ہوتے تھے، جو مختلف چیزوں سے بنتے تھے اور جن کا خاتمہ بھی ہوتا تھا۔ ان تمام سوالات کے جواب اللہ نے سورہ الاخلاص کی صورت میں نازل کیا۔ اب اس سورہ کا لفظ بہ لفظ مطلب سمجھتے ہیں۔ اس میں ٹوٹل 4 آیات ہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہاں اگر واحد لفظ آتا تو اس کا مطلب بھی ایک تھا، لیکن اس ایک کے بعد 2، 3 یا 4 بھی آ سکتے تھے، یعنی گنتی کا واحد۔ مگر یہاں واحد نہیں بلکہ احد لفظ آیا ہے۔ احد کا مطلب ہے مطلق وحدانیت، ایبسولوٹ وننس، وہ ایک جس کے بعد کوئی دوسرا نہیں آتا۔ احد لفظ عربی زبان میں قرآن کے بعد صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دوسری آیت ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ الصمد کے کئی معنی ہیں، جیسے کہ انڈیپینڈنٹ، پرفیکٹ۔ الصمد اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ ساری مخلوق اسی کی محتاج ہے۔ وہ نہ سوتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، بلکہ وہ ان ساری ضروریات سے پاک ہے۔ الصمد کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ ذات جس کی طرف مصیبت اور پریشانی میں رجوع کیا جائے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا۔ یہ آیت عیسائیوں کے عقیدے کو رد کرتی ہے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور یہودیوں کے عقیدے کو رد کرتی ہے، جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور ان مشرکین کے عقیدے کو رد کرتی ہے جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی اولاد کہا۔ کسی کے پیدا ہونے یا کسی کی پیدائش کا ذریعہ بننے کا مقصد ہوتا ہے اپنی نسل کو آگے بڑھانا، اور یہ وہی مخلوق